اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میاں وحید احمد حاضر ہیں پبلشر نیوز سے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور یہ تمام جتنے بھی ٹاپک ہوتے ہیں ہمارے قومی ایشوز پہ ہی ہوتے ہیں اور عوام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو باب اختیار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اختیارات دیے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہیں، ان چیزوں کو ہم وقتاً فوقتاً پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں، سامنے لاتے رہیں، تاکہ یہ معاملات جو روز مرہ کے ہر پاکستانی کی اور ہر ذی انسان کی بنیادی ضرورت زندگی ہے اس پہ روشنی ڈالتے رہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیوریج اور صاف پانی۔ تو سب سے پہلے جو ہم اگر سیوریج کی طرف آئیں تو سیوریج پورے پاکستان میں ہی چاروں صوبے ہیں، کے پنجاب، سندھ، بلوچستان، ان چاروں صوبوں میں ہی جو سیوریج کے پائپ لائنوں کا جو سیوریج ایشوز ہیں وہ ہمارے ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ پاکستان میں بارشیں مونسون کے موسموں میں بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور بارشوں کے علاوہ جو اکثر اوقات جو ہماری یہ سیوریج پرابلمز عام دیکھنے میں معمول میں آتی ہیں، تو یہاں تک کہ زندہ تو زندہ جو مردہ حضرات کو بھی ان علاقوں سے ہم کندھوں پہ بھی انہی علاقوں میں گندے پانی سے ہوتے ہوئے نماز جنازہ بھی لوگوں کے گزرتے دیکھے ہیں، اور یہ پاکستانی تاریخ کا حصہ ہی رہے ہیں۔ اور اگر ہم آج دیکھیں کہ اب تک جو موجودہ حکومت ہیں، جو اس سے پہلے حکومتیں تھیں، یہ سب کی ذمہ داری تھی کہ کم از کم ہم پاکستان کو ایک صاف اور اچھا ماحول تو دے سکتے ہیں، ایک نیچرل لیونگ سٹینڈرڈ تو دے سکتے ہیں، تاکہ جس سے ان کی صحتیں بھی محفوظ رہیں اور لوگ بھی گندگی سے محفوظ رہیں۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بارشوں کے دنوں میں ہم نے اسکول کے بچوں کو، اور نارمل دنوں میں بھی ہم نے اسکول کی بچیوں کو اسکول جاتے ہوئے گندے پانی کے جوہروں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم جب اس قوم کی خدمت کے لیے یہ کہہ کر ہم ووٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے، تو خدمت و درکنار ووٹ لینے کے بعد ہم ان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور وہی لوگ جن کے پاس ہم ان کو اپنی مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے کہہ کے ووٹ لینے سے پہلے، الیکشن سے پہلے ہم ڈور ٹو ڈور جب ہمارے نمائندگان، ہمارے لیڈر صاحبان کمپین کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے اور وعدے بعید ہوتے ہیں کہ سبز باغ ایسے لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں راتوں رات اوور نائٹ تبدیلی آ جائے گی، مگر جب اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہم اپنے بروشرز، جو ہم اپنے مستقبل کے پروگرام، فلاح و بہبود کے پروگرامز اور اپنے منشور پیش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے منشور دے رہے ہوتے ہیں، تو ان منشور کو اگر ہم پڑھیں تو ایک بھی منشور ایسا نہیں ہوتا جس پہ عمل ہو سکے۔ تو میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ سیوریج کے نظام میں دیکھیں کہ بحیثیت قوم ایک مسلمان نمازی حضرات آپ دیکھیں تو ایسے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کیچڑ والے علاقے اور بدبودار علاقے اور جو کہ گندگی سے بھرے ہوتے ہیں، اور گٹر کے پانی، ابلتے ہوئے گٹر کے پانی جو ایک چیلنج ہمیں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں آپ کے نمائندگان، وہ کہاں آپ کے لیڈر جو آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے، اور یہ ایک کھلا چیلنج ہے۔ اور جو ہمارے اس ادارے سے، میونسپل کارپوریشن کے ادارے سے، بلدیات کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، آج تک انہوں نے بھی کوشش نہیں کی کہ وہ بجٹ کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم بیسک نیڈز ہی نہیں لوگوں کی دے پاتے، اور نمازی حضرات جو ہیں وہ پانی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو غور کریں تو سیوریج کا پانی اور پینے والا پانی دونوں پائپ لائنز آپس میں ملی ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے آج سے پہلے شاید ہی کسی نے اس طرف توجہ دلائی ہو۔ تو میں اپنا جو باب اختیار ہیں، جو مقتدر ادارے ہیں، میں ان کی اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، وضو اس لیے کرتے ہیں کہ پاک صاف ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو جس پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی گٹر لائن کی پانی سے مل کے آ رہا ہوتا ہے،
تو بتائیں ہمارے نمازیں، ہمارے وضو، ہمارا غسل ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ایک نہ صرف ناپاکی کا بلکہ جراثیم سے بڑے ہوئے پانی سے ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں، انہی سے ہم نہا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم لاکھوں کروڑوں ایڈورٹائزمنٹ لگا دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے تھوڑا سا بجٹ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگ جائے تو آج جو ہمارا ایک پوائنٹ تھا وہ سیوریج تھا، جس کے اوپر میں گزارش کروں گا کہ خدا را پاکستانی عوام کا خیال کریں، اس غریب عوام کا خیال کریں جو حکومت کو، جو لوگوں کو، جو اپنے لیڈروں کو، اپنے نمائندگان کو اس لالچ میں ووٹ دیتے ہیں کہ شاید کبھی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، ان کو بیسک نیڈ جو ہیں وہ مل جائے گی، مگر کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی طرح پینے کا صاف پانی ہے، KPK ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، تو وہاں پہ دیکھیں تو برا حال ہے۔ لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں، لوگ جو ہے وہ پانی پینے پہ مجبور ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس C، ہیپاٹائٹس A B، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو نمائندگان ان کے صاف پانی پینے کے اور بنیادی نیڈ ضروریات کے وعدے وعید کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، اور صرف جب ان کے نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہیپاٹائٹس C سے مر گیا ہے۔ اور اس وقت بھی ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم قوم سے جھوٹے وعدے کر کے اور جھوٹی لوگوں کو تسلیاں دے کے آ رہے ہیں۔ اور پینے کا صاف پانی جو ایک ہر ذی شعور انسان کی بھی اور جانور دونوں کی نیڈ ہے، اور اس دونوں کی نیڈ کو ہم نے اس طرح اس کو ہم فلفل کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے محمود و یاد، اور ادھر ہی جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور اسی اینڈ پہ اوپر جو ہے انسان بھی پانی پی رہے ہیں۔ اور مائیں بہنیں، کچھ پاکستان کے علاقے تو ایسے ہیں میلوں کا سفر کر کے، میلوں کا سفر کر کے عورتیں جو ہے وہ اپنے گھر کے پانی کے لیے جو ہے وہ بوتلوں میں بھر کے اور دور دراز علاقوں سے لے کے آ رہی ہوتی ہیں، اور وہی پانی گندا پانی اور اسی کو وہ بوائل کر کے استعمال کر رہے ہیں، اور بعض علاقوں میں تو اس کی بھی سہولت موجود نہیں ہے، وہ اسی پانی کو پی لیتے ہیں اور وہی پانی جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور وہی پانی خود بھی پلاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، ایسا المیہ ہے کہ اس کی طرف آج تک کبھی بھی کسی ٹاپک پہ اس کے اوپر موضوع کے اوپر بحث نہیں ہوئی۔ جتنے بھی ہمارے اینکر حضرات ہیں، صحافی حضرات ہیں، جتنے بھی ہمارے سوشل ورکرز ہیں، جو NGOs ہیں، جو اپنا مائنر چیزوں پہ جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ مغرب سے پیسہ ملنا ہے اس کے اوپر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے ان سے خدا را کہ یہ اس کو کم از کم بنیادی انسانی ضروریات جو ہیں وہ دیکھیں، اور پاکستان میں لوگوں کی حالت دیکھیں کہ گدھا بھی وہاں سے پانی پی رہا ہے، کتا بھی وہیں سے پانی پی رہا ہے، انسان بھی وہیں سے پانی پی رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایسے منصوبے اور واٹر پلانٹ اور یہ وہ سب چیزیں لے کے آتے ہیں تو اس میں مافیا بھی سرگرم ہو جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ، کتنی کمپنیز، نام نہاد کمپنیز جو کہ یہی پانی لوگوں کو منرل واٹر کر کے بیچ رہی ہے، ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اگر اوورآل سروے کیا جائے، ہمارے جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم دیکھیں کہ لوگوں کو یہ جو ہے وہ لوگوں سے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں اور ان کو وہ پانی اور آبرآلود پانی اور غلاظت والا پانی منرل واٹر کر کے بیچا جا رہا ہے، تو یہ ایسے مافیا بھی سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے ہمارے منرل واٹر کی کمپنیاں ایسی ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں ہے، جو خالی ایک سمپل نلکے کا سادہ پانی بھر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی خدا را یہ جو بیسک نیڈز ہیں اس کی طرف جو ہے وہ کم از کم اس کو نوٹ کیا جائے، اور یہ کسی ایک علاقے کا ایشو نہیں ہے، کسی ایک صوبے کا ایشو نہیں ہے، چاہے وہ پنجاب ہے تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے، KPK ہے تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے، اگر بلوچستان ہے تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے، اور سندھ میں بھی یہی حال ہے، چاہے وہ کراچی کے لوگ ہیں، چاہے وہ لاہور کے لوگ ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کے لوگ ہیں، چاہے حیدرآباد کے ہیں، ملتان کے ہیں، یعنی کہ غرض کوئٹہ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، کہیں سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو سب کا ہی یہ ایشو ہے، چاہے وہ شہر ہے، چاہے وہ گاؤں ہیں، دیہات ہیں۔ ہم لوگ تو صرف جو ہے وہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور چیزیں سامنے لا سکتے ہیں کہ خدا را ان چیزوں کو نوٹ کریں اور ان معاملات کو دیکھیں۔ یہ پانی کا ایشو ایک سویر قسم کا ایشو ہے جو کہ نہ صرف
ہماری بیسک نیڈ ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہے، کم از کم اس ہم قوم کو ایک صاف پانی ہی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اس پہ ہم پوری قوم جو ہے وہ شکر گزار ہوگی ان لوگوں کی، ان طبقے کی جو اس لیے اسمبلیوں میں آتے ہیں، جو اس لیے سینٹ میں آتے ہیں، جو اس لیے ووٹ لیتے ہیں کہ ہم یہ بنیادی ضروریات دیں گے، اور ان کے پاس اگر چلے جائیں تو ایسے ایسے دلائل ہیں، ایسی ایسی لاجک ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایسی کہانیاں آپ کو الف لیلہ میں سٹوریاں ہی ملیں گی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ خدا را ان ایشوز کو، پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو انسان ہی سمجھیں، اور ان کو کم از کم مہنگائی تو چھوڑیں، دوسری چیزیں تو چھوڑیں، یہ بیسک نیڈ کی چیز ہے، یہ تو ملنی چاہیے، یہ تو میسر آنی چاہیے۔ پانی ہی زندگی ہے، پینے کا صاف پانی کم از کم ہم کو ملنا چاہیے۔ اور آج کے اس ٹاپک کے ساتھ میاں وحید احمد صاحب پبلشر نیوز سے آپ کے اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نئے ایشوز کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے، اور قوم میں ایک اویئرنیس اور قومی لیڈروں میں کو ایک ویک اپ کال ضرور دیتے رہیں گے کہ جاگتے رہیں اپنے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے۔ اللہ حافظ۔